کے کام ہے. اللہ اکبر. بندہ جانے صرف اس کا خدا جانے. مگر لوگ آج بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں روزہ دار ہوں, میں نے شعبان کے رکھے ہوئے ہیں, میں نے رجب کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا, جو رکھا جائے گا, روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے, اس کا اجر بھی, اس کی جزا بھی میں دوں گا. تو حتی الامکان کوشش کی جائے کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی کلام, کوئی گفتگو, کوئی اشارہ, کوئی کنایا تن بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے یہ معلوم اگلا مخاطب جو ہے, اگلا جو ہے دیکھنے والا, وہ یہ سمجھے کہ مجھے باور کرا رہا ہے, جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہو کہ آپ اگلے کو کیا باور کرا رہے ہیں کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں, میں یہ عبادت کر رہا ہوں, میں یہ کام عبادت کر رہا ہوں, یا خیرات کر رہا ہوں, یا صدقات, یہ چیزیں. ورنہ وہ کیا ہوگا, ریاکاری بن جائے گا اور ریاکاری میں شمار ہو جائے گا. تو غیر اللہ کے لیے, اللہ کے غیر کے لیے کوئی بھی کام عمل کیا جائے گا, عبادت کی جائے گی, کوئی کچھ بھی کیا جائے, سب باطل ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں, وہ سب رہ گئے ہیں, وہ سب برباد. اجر اس کا ملتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, اس عبادت کا, اس عمل صالح کا, ان خیرات, ان صدقات کا اجر ملتا ہے جو اللہ کے لیے کیے جائیں. عبادتیں وہ نفع دیں گی جو اللہ کے لیے, عمل وہ نفع دیں گے جو اللہ کے لیے, حج وہ نفع دے گا جو اللہ کے لیے, عبادات وہ نفع جو اللہ کے لیے کی گئی ہوں, اور جو اللہ کے لیے, اللہ کے خیر کے لیے, مخلوقات کے لیے, بندوں کو دکھلاوے کے لیے, ریاکاری جس پہ ہوگی, تو یہ ایسی عبادتیں, ایسے روزے, ایسے اعمال سب کیا ہے, تباہ, سب تباہ. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار میں 2 بندوں کا ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ کے نبی حضرت سلیمان نبی اللہ. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اللہ, اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں 2 بندوں کا ذکر فرمایا. کہا کہ ایک بندہ وہ جو مکھی کی وجہ سے کیا ہے, جہنم میں گیا, اور ایک بندہ وہ جو مکھی کی وجہ سے کیا ہے, جنت میں گیا. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا کہ مولا ذرا وضاحت فرمائیں, وہ بندہ کون جو مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا ہے, اور وہ بندہ جو مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا؟ مولا آپ وضاحت فرما دیں. سلیمان نے ذکر کیا تھا اپنے دربار میں, مولا آپ وضاحت فرما دیں وہ بندے کون تھے. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دو بندے, دونوں مسلمان تھے, 2 دوست تھے, دونوں مسلمان تھے, دونوں عالم سفر میں تھے, سفر پہ جا رہے تھے. کہیں ایک قریے سے, کہیں ایک گاؤں تھا, قریہ تھا, کوئی گاؤں, کوئی قریہ تھا. جب اس کے قریب سے گزرے تو اس گاؤں والے جو ہیں, اس گاؤں کے رہنے والے, اس دن ان کے معبودوں کا وہ دن تھا. وہ اپنے معبودوں کا, بتوں کا اس دن وہ دن منا رہے تھے, اور وہ راستے سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے. جو بھی کوئی آنے جانے والا راستے پہ دیکھتے, کسی بھی راہی مسافر کو دیکھتے, اسے روک لیتے, کہتے کہ پہلے ہمارے بتوں کے سامنے کوئی نذرانہ پیش کرو, اس کے بعد تمہیں جانے دیں گے. تو یہ دونوں مسلمان تھے. جب ان کا بھی اس قریے سے گزر ہوا تو انہوں نے, قریے والوں نے, گاؤں والوں نے ان کو دونوں کو روکا, اور دونوں کو روک کے ان سے مطالبہ کیا کہ آج ہمارے معبودوں کا دن ہے, اس دن ہم جو ہے اپنے معبودوں کے حضور جو ہیں وہ نذرانے پیش کرتے ہیں,
تو تم بھی ہیں اس وقت تک ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارے معبودوں کے آگے کچھ نذرانہ پیش نہیں کرو گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کے درمیان. کہا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہا ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، عالم سفر میں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے معبودوں کو خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اس وقت تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں ایک مکھی مری تھی. اس شخص نے وہ مکھی اٹھائی، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، چلو یہ میں مکھی اٹھا کے تمہارے معبودوں کے حضور خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کر دیتا ہوں. گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے، مکھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا، مکھی ہمارے معبودوں کے کیا ہے بتوں کے سامنے پیش کر دو، تمہارا نذرانہ قبول، تمہیں ہم جانے دیں گے. اس نے مکھی رکھ دی بتوں کے آگے اٹھا کے. اب جو دوسرا تھا اس سے مطالبہ کیا گیا، ہاں بھائی تم کچھ پیش کرو. اس نے کہا میرے پاس ہے، اس نے کہا میں تمہارے معبودوں کے آگے میں اللہ، تمہارے معبود اللہ کے غیر ہیں، میں تمہارے معبودوں کے آگے رتی بھر کوئی ایک شے بھی، انہوں نے کہا مکھی، اس نے کہا میں مکھی بھی، اس نے تو میرے دوست نے تو مکھی پیش کر دی، میں مکھی بھی تمہارے بتوں کے سامنے، اللہ کے وہ غیر ہیں، اللہ کے غیر ہیں، اللہ کے غیر کے سامنے میں مکھی بھی نذرانے کے طور پہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. اس مومن نے کہا جان سے مار دو، مگر میں اللہ کے غیر کے آگے، یہ بت سب کیا ہے نجس ہے، یہ کیا ہے اللہ کے غیر ہے، تو میں اللہ کے غیر کے آگے میں ایک مکھی مری ہوئی میں وہ بھی دینے کے لیے نذرانے کے طور پہ تیار نہیں ہوں. مر جاؤں گا مگر میں اللہ کے غیر کے آگے ایک مکھی بھی بطور نظر نہیں رکھوں گا، نہیں دوں گا. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو دینے والا تھا جس نے مکھی اٹھا کے بتوں کے آگے رکھ دی تھی وہ چھوٹ گیا، اور جو پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا، چٹان بن گیا جو ان کے سامنے پہاڑ بن کر ان کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا، اور جس نے انکار کر گیا اور اللہ کے لیے ڈٹ گیا، مرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور صاف صاف کہہ دیا کہ میں اللہ کے غیر کے آگے مکھی بھی نہیں پیش کر سکتا، اس کے نام پہ میں مکھی بھی نہیں دے سکتا، اللہ کے غیر کے نام پہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس مومن کو شہید کر دیا گیا، جان سے مار دیا گیا. اللہ اکبر. تو مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جس نے مکھی دی تھی بتوں کے سامنے بطور نذرانہ، وہ جب مرا تو وہ جہنم میں چلا گیا. مولا صادق فرماتے ہیں وہ جب مرا وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں اپنی جہنم میں پہنچ گیا. اور جس نے اللہ کے غیر کے آگے بطور نظر مری ہوئی مکھی بھی دینے سے انکار کیا تھا، مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہید ہوا. اسے انکار کے بدلے کیا ہے، اسے انکار کے بدلے شہید کیا گیا، تو وہ سیدھا اپنی کیا ہے جنت میں چلا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو مومن ہوتے ہیں نا، مومن جو پکا سچا مسلمان اور مومن، اللہ اکبر، مومن، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ غیور ہوتا ہے، غیور ہوتا ہے. اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اشد حبا للہ، جو میرے ہوتے ہیں نا، جو میرے اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ سے سب سے بڑھ کے